ایک بغاوت وہ تھی جس میں خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، دوسری وہ جس میں بے بہا بہہ گیا۔ دونوں کے نتیجے میں حکومتیں بدلی، نظام بدلے، لوگ بدلے۔ دونوں بغاوتوں کا مرکز اور مرکزی کردار ایک ہی تھا، معمر قذافی، جو جدید لیبیا کی تاریخ سے جڑا ہے۔ قذافی نے لیبیا کی ایک بغاوت شروع کی اور دوسری انہی پہ آ کے ختم ہوئی۔ یہ 1 ستمبر 1969 کا دن تھا۔ اس روز لیبیا کے حکمران شاہ ادریس بیرون ملک تھے۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سڑکوں، دفتر اور گھروں میں زندگی رواں دواں تھی۔ اچانک فوج کے 70 آفیسرز ٹینکوں سمیت بنغازی کے علاقے میں نکل آئے۔ ان کی قیادت 12 فوجی افسران پہ مشتمل ایک ڈائریکٹوریٹ کر رہا تھا، جسے ریولیوشنری کمانڈ کونسل کا نام دیا گیا۔ معمر قذافی اس ڈائریکٹوریٹ کے ایک رکن تھے۔ RCC یعنی ریولیوشنری کمانڈ کونسل نے ایک ایک کر کے سرکاری اداروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ کارروائی کے دوران ہی فوج کے دیگر اہلکار بھی ساتھ مل گئے۔ ایک کے بعد ایک دوسرا دفتر فوج کے کنٹرول میں آتا گیا۔ صرف 2 گھنٹے کی کارروائی میں لیبیا کا تمام انتظام اس RCC نے سنبھال لیا۔ حسن بن ردا، جو شاہ ادریس کے خاندان کا ایک اہم رکن تھے اور ان کے جانشین کے طور پہ دیکھے جاتے تھے، ان کو دیگر شاہی امراء کے ساتھ حراست میں لے لیا گیا۔ اس تمام عمل کے حوالے سے عوام کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حسن بن ردا نے تمام شاہی اختیارات چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ بغیر تشدد کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ شہری علاقوں کے نوجوانوں نے شہنشاہیت کے خلاف بغاوت پر جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجیوں کو باقاعدہ خوش آمدید کہا اور پھر استقبال کا یہ سلسلہ دیگر علاقوں تک پھیل گیا۔ RCC نے ملک کی آزادی اور اسے خود مختار ریاست بنانے کا اعلان کرتے ہوئے لیبیا کے نئے نام لیبین عرب ریپبلک قرار دیا اور تمام عوام کو یکساں حقوق دینے کا اعلان کر دیا۔ بظاہر تو یہ ایک دن کی کارروائی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک طویل منصوبہ بندی تھی۔ 1942 میں سرت میں پیدا ہونے والے معمر قذافی بنغازی ملٹری یونیورسٹی اکیڈمی اور برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیبیا کی فوج میں کیپٹن کے عہدے پہ بھرتی ہوئے۔ وہ پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی بغاوت کو آئیڈیلائز کرتے تھے، جس میں انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے اقتدار حاصل کیا تھا۔ تاہم لیبیا میں بغاوت کا ماحول بنانے کے لیے قذافی کو باقاعدہ مہم چلانا پڑی۔ انہوں نے فوج کے اندر ہی فری آفیسر موومنٹ شروع کی۔ چونکہ ان کی شخصیت میں کرشمہ اور قیادت کی اہلیت موجود تھی، اس لیے وہ جلد ہی فوج میں اپنا پیغام پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ بغاوت کے واقعات کے بعد کی تمام معلومات شاہ ادریس تک پہنچ رہی تھیں۔ حسن بن ردا کے علاوہ خاندان کے کئی افراد بھی حراست میں لیے جا چکے تھے۔ شاہ ادریس کو اپنے خاندان کے افراد کی فکر تھی۔ انہیں صورتحال کی نزاکت کا بھی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی وساطت سے RCC کو پیغام بھجوایا کہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ معمر قذافی کے گروپ کی رضامندی کے بعد جمال عبد الناصر کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاہ ادریس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ کبھی وطن واپس نہیں آئیں گے، جس کے بعد فریقین میں ایک معاہدے کے ذریعے شاہ کے خاندان کے تمام افراد کو مصر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ شاہ ادریس مصر میں مقیم ہو گئے اور 1983 میں اپنی طبیعی موت مارے گئے۔ 7 ستمبر 1969 کو RCC نے اعلان کیا کہ وہ نئی حکومت کے قیام کے لیے کابینہ تشکیل دینے جا رہی ہے۔ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے والے محمود سلیمان المغربی، جن کو 1967 میں سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا، وہ جیل میں تھے۔ انہیں وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ ان کی مدد کے لیے 8 رکنی کابینہ کا اعلان کیا گیا، جس میں 6 سویلین اور 2 فوجی اراکین شامل تھے۔ اگلے روز کابینہ کو ہدایت جاری کی گئی
کہ RCC کی تجویز کردہ سفارشات پہ عمل کرتے ہوئے ریاستی پالیسی بنائی جائے، اور انہی میں سے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ کیپٹن معمر قذافی کو کرنل کے عہدے پہ ترقی دیتے ہوئے لیبیا کا کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا اور کرنل قذافی انتہائی طاقتور شخصیت کے طور پہ سامنے آ گئے۔ کچھ روز بعد وہ ملک کے سربراہ بن گئے۔ قذافی 42 برس تک اس عہدے پہ فائز رہے اور اسی دوران انہوں نے مختلف ادوار کے دوران مختلف نظام کار بنائے۔ کرنل قذافی پہلے عرب دنیا کا ساتھ دیا اور پھر افریقی بلاک کے لیے سرگرم ہوئے۔ ان کا نام دہشت گردوں کی سہولت کاروں کے طور پہ بھی لیا گیا۔ اقوام متحدہ نے لیبیا پہ پابندیاں بھی لگا دیں۔ ان کا الگ انداز زندگی، خواتین گارڈز، خیمہ، اونٹ وغیرہ بھی خبروں میں رہے۔ پڑوسی ملک تیونس سے شروع ہونے والی عرب سپرنگ کے اثرات کو لیبیا پہنچنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ کرنل قذافی نے اسے سختی سے دبانے کی کوشش کی، لیکن امریکی اور اتحادی ممالک کی پشت پناہی سے یہ تحریک زور پکڑ گئی۔ اکتوبر 2011 میں کرنل قذافی اچانک غائب ہو گئے۔ بعد ازاں خبر آئی کہ ان کو باغیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ خون میں لت پت باغیوں کے درمیان بے بسی کے عالم میں موجود تھے اور ان پہ تشدد کیا جا رہا تھا۔ اسی روز 17 اکتوبر 2011 کو ان کو قتل کر دیا گیا۔ یوں ایک بغاوت کے ذریعے لیبیا کے اقتدار پہ قابض ہونے والے معمر قذافی ایک بغاوت کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کو معمر قذافی کی یہ بایوگرافی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ عراق کے صدر صدام حسین کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ ہمارے چینل اپنی پہچان آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔